بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت میں سے اس کی تمام اولاد کو نکالا، پھر بعض کے متعلق فرمایا یہ جنتی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بعض کے متعلق فرمایا یہ جہنمی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے اعمال بھی تمہاری تقدیر کے مطابق سر انجام پاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صانع اور اس کی صنعت کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری دعاؤں اور تعویذات اور دم وغیرہ سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دعائیں اور دم وغیرہ بھی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ رکھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانے۔ نمبر 2، میرے سچا نبی ہونے کی گواہی دے۔ نمبر 3، قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک درست رہے گا جب تک یہ بچوں اور تقدیر کے متعلق بحث مباحثہ نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق بانٹ دیے ہیں، اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کا مال اس کو بھی دیتا ہے جو مال کا طالب ہوتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جو طالب نہیں ہوتا، جبکہ ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس میں ایمان کی طلب ہوتی ہے۔ حضرت قرظ بن علقمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اسلام کی کوئی انتہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کسی بھی عربی یا عجمی خاندان سے جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا ان میں ایمان ڈالے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ فتنے بادلوں کی طرح چھا جائیں گے، وہ وقت اسلام کی انتہا کا ہوگا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو قبول اسلام کی توفیق ملی اور جن کو 2 وقت کا کھانا میسر ہے اور اس پر وہ قناعت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تو رحم کرنے والا اور ذریعہ ہدایت ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے طویل عرصے میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایمان پہلے لائے تھے اور قرآن بعد میں نازل ہوا، پھر قرآن کے نزول کے بعد اس سے حلال و حرام کا پتہ چل جاتا تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھا جائے، جیسا کہ تم لوگ قرآن سیکھتے ہو۔ پھر ابن عمر نے کہا، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اگر قرآن پڑھنے کو دیا جائے تو وہ از اول تا آخر سارا قرآن پڑھ ڈالیں گے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی آیت میں ثواب کی بات ہے اور کس میں عذاب کی، کہاں پر کوئی حکم دیا گیا ہے اور کہاں پر ڈانٹا گیا ہے۔ ایسے طریقے سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہر مستجاب الدعوات کی ان پر لعنت ہے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں، نمبر 1، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ نمبر 2، قرآن پاک میں اضافہ کرنے والا۔ نمبر 3،
ایسا صاحب منصب جو باعزت لوگوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو عزت دے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھنے والا۔ نمبر 5، میری آل سے بغض رکھنے والا۔ نمبر 6، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے محمد، جنت کی چوڑائی تو تمام آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ سب کچھ تو جنت سے گھیر گیا، پھر دوزخ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، رات ہر چیز کو تاریکی میں ڈبو دیتی ہے، اس وقت دن کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح جنت اور دوزخ کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تبع نبی تھے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، اور مجھے نہیں معلوم گناہ کی شرعی سزا پانے کے بعد مجرم کا گناہ مٹ جاتا ہے یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تخلیق کر لیا تو انہیں کچھ عرصہ کے لیے جنت میں رکھا، اور اس دوران ابلیس نے ایک مرتبہ آ کر اس جسم کو چاروں طرف سے بہت غور سے دیکھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ درمیان سے خالی ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی رسم و رواج کی قدم بقدم اس قدر پابندی سے پیروی کرنے لگ جاؤ گے کہ اگر وہ کسی جان لیوا جانور کے بل میں گھسیں گے تو ان کے پیچھے تم بھی جا گھسو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہود اور نصارہ کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو اور کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے ہمراہ جنت البقیع میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم نہیں، مجھے کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ اہل قبور کو عذاب دیا جا رہا ہے۔